بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرا نام محمد عاصم اتاری ہے اور ہمارے آج کا بیان کا موضوع یہ ہے کہ وظائف پڑھنے کے باوجود ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی مسائل سے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، اچھا گھر اور سہولیات میسر ہوں۔ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، وظائف اختیار کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آخر کیوں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی مسئلے کا حل سنیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہمارے جو بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی ہم وظیفہ اختیار کرتے ہیں، وظیفہ اپناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھیں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، دیگر فرائض کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ گناہوں کی نحوست کے سبب بھی یہ پریشانی آتی ہیں، رزق میں تنگی ہوتی ہے، گھر میں مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس سے ہم یہ وظیفہ سیکھ رہے ہیں، وظیفہ سن رہے ہیں، تو کیا وہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ کسی کو یہ وظیفہ بتا سکے؟ کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو وظیفے کی اجازت دے سکے؟ کیونکہ ہمارے اکثر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی ایسے لوگوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسی کتابوں سے وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اور اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن جس سے وہ وظیفہ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو اجازت دے، کسی کو وظیفہ سکھا سکے، وظیفہ بتا سکے، تو پھر اس وظیفے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی نظر کر لینی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم وظیفہ اختیار کر رہے ہیں تو وظیفے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی اپنی جاری رکھیں، یعنی کہ اب ہم جانتے ہیں کہ سال یا 2 سال میں تنخواہ بڑھتی ہے، مہنگائی ہر ماہ بڑھتی ہے۔ اب ہم خالی وظیفہ اختیار کریں اور جو ہے ہماری آمدن کا ذریعہ ایک ہی ہو، تو ہم کیسے جو ہے نا اپنی مہنگائی اور اپنے اخراجات کو جو ہے نا ہم پورا کر سکیں گے؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آمدن کے ذریعے بھی بڑھائیں، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں، پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈیں یا آن لائن جو اب آج کل ذرائع آئے ہیں، جن پر بہت سے ایسے ذرائع ہیں کہ جہاں سے ہمیں حلال ذریعہ آمدن مل سکتا ہے، حلال آمدنی ہو سکتی ہے، اس کو اختیار کریں، کوشش کریں، کوشش اپنی بھرپور جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں، وظیفے بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ کوشش نہ کرنا، صرف وظیفے پڑھ لینا، تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، ورنہ تو سارے غریب جو ہے وہ امیر ہو جاتے اور سارے بیمار شفا یاب ہو جاتے، کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن کوششیں کرنے والے پاتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتے، صرف سوچتے رہتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ چاہے کتنے ہی وظیفے پڑھ لیں۔ اب اگر یہ ساری شرائط پوری ہیں، یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وظیفہ بھی کسی ایسے سے سنا ہے کہ جو اس بات کا اہل تھا کہ اس کو اجازت تھی کہ وہ کسی اور کو اجازت دے، کسی کو وظیفہ بتائے، تیسرے یہ کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، مسائل جوں کہ توں ہیں، ہماری پریشانی ویسی کی ویسی ہیں، تو اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو ہم اپنی ضرورت سمجھے ہوئے ہیں، وہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہماری خواہش ہے، وہ نفسانی خواہشات ہیں، تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، نفس کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری خواہش کرتا رہتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، اور اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا آپ اپنے نفس کو عادی بناتے جائیں گے، اس کی خواہشات کو پورا کرتے چلے جائیں گے، وہ خواہشات اور بڑھتی چلی جائیں گی، اور وہ اپنے سے اور وہ مطالبات مزید سے مزید نفس جو ہے کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس ایک سونے کی وادی ہے تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسرے سونے کی وادی ہو، لیکن جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں ان کو ترک نہیں کریں گے، جب تک ہم پریشان رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی فکر آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا اور اس کے کاموں یا ضروریات کو
سمیٹ دے گا، جمع کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس کی فکر دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کی ضروریات کو متفرق کر دے گا، اور وہ دنیا سے اتنا ہی حاصل کر سکے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی معاشی طور پہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک خواہش ان کی پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری کی طلب میں لگ جاتے ہیں، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری کی طلب میں لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ پہلے ان کے پاس ایک بائک تھی تو وہ کار، اور پھر کار ہے تو وہ ان کے پاس جدید کار، اگر ان کے پاس 120 گز کا گھر تھا تو پھر وہ 200 گز کا، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے خواہشات ہماری بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، اور اس کی تکمیل نہیں ہو رہی ہوتی، اور انسان اس کو اپنی ضرورت بنا کر پیچھے چلتا رہتا ہے، اور جو ہے وہ اس کی محتاجگی جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے ذہنی سکون اس کو میسر ہی نہیں آتا۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو نماز کی بھی پابندی کریں اور جو دیگر فرائض ہیں ان کی بھی پابندی کریں، وظائف بھی تمام شرائط کے ساتھ پڑھیں، اس کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ان کی اپنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی بمشکل پوری ہو رہی ہیں، کبھی تو وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے میری ایک گزارش ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں جو تقدیر مبرم ہیں، جو ٹل نہیں سکتے، جن کا فیصلہ ہو گیا وہ ہونا ہی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا سے منع فرما دیا اور ان کا بیٹا ہلاک ہو کر رہا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے جو فیصلہ ہو چکا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے، کوئی دوا کھاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لاکھ کوششیں کر لیں لیکن انہیں کوئی شفا حاصل نہیں ہوتی، موت بھی آ جاتی ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا جتنا پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، لاکھ کوششیں ہوتی ہیں وہ سب رائگہ ہو جاتی ہیں اور موت سے اس کو کوئی نہیں بچا پاتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات زندگی میں ان ذکر و اذکار کو شامل کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سدھار آئے گا، ہمارے کاموں میں بہتری آئے گی، ہمیں ذہنی سکون بھی ملے گا، ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں میں کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کروں، آپ پر درود بھیجوں، جیسے کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان صحابی رسول نے عرض کی کہ میں اپنی دعا میں آپ کے لیے کتنا حصہ مختص کروں، کتنی آپ کے لیے دعا کروں، کتنا آپ پر درود پڑھوں اپنی دعاؤں میں۔ تو جب انہوں نے عرض کی کیا پورا ہی جو دعا ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزار دوں، پورا کا پورا حصہ ہی آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کثرت سے کریں، یعنی استغفر اللہ پڑھیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو معمولات میں شامل کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے نیک کاموں کی توفیق دے، اس کی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ استغفار کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے غم دور ہو جائیں گے، ہمارے لیے راہیں کھل جائیں گی اور ہمارے لیے راہیں کشادہ ہو جائیں گی، ہماری جو رزق کی اگر تنگی ہے، جو مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تر مسائل حل ہوں گے۔ درود شریف کی کثرت کریں کہ ہم
اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ایک تو ہم اپنے لیے دعا کریں، لیکن درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا رحمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا رحمت کریں کہ یا اللہ ان پر درود بھیج. تو جب اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہوگی ہم پر، ہمارے دنیاوی معاملات بھی سنوریں گے، آخرت کے بھی معاملات جو ہے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بھی بہتری آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے معمولات زندگی میں ان اوراد اور اذکار کو بھی ضرور شامل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے. تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.